السلام علیکم۔ آپ پہ کیا ہوا؟ اب رو کیوں رہی ہو؟ عدن ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ اپنے اور افرا کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اسے بستر سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ پریشانی سے افرا کے پاس جا کے اس سے پکارنے لگی تھی، عدن پلیز امی کو سمجھاؤ، مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنی۔ افرا نے کشن پر خاص سر اٹھا کے آنسوؤں سے بھری سرخ آنکھوں سے جواب دیا تو عدن گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ ہمیشہ اس کو دیکھ کے وہ یہی سوچتی تھی کہ کاش وہ اپنی آپی کے لیے کچھ کر سکتی، وہ اس کو اس تکلیف سے نکال سکتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی آپی اس تکلیف سے نکلنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، بڑا بھائی عدیل اور پھر افرا، مناہل، عرفان اور سب سے چھوٹی عدن تھی۔ ان کے ابو کافی سال سے کویت میں تھے۔ افرا نے پرائیویٹ BA کیا تھا اور مناہل میٹرک۔ عرفان نے تو 8ویں بھی شاید پوری نہیں کی اور اب وہ کریانے کی دکان چلا رہا تھا۔ ان میں سے عدن ہی وہ واحد تھے جسے پڑھنے کا شوق تھا۔ اسی شوق کو پورا کرتے وہ یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کر رہی تھی۔ 3 سال پہلے افرا اور مناہل کی اکٹھی شادی ہوئی تھی۔ اس سے اگلے سال عدیل کی۔ عدن اپنے ماموں کے بیٹے سے منگنی ہو چکی تھی اور اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس کی شادی تھی۔ مناہل کو بھی قریب ہی پھپھو کے گھر بیاہ تھا، لیکن افرا کی شادی گھروں میں ہوئی تھی اور 2 مہینے بعد ہی افرا ماں کے گھر واپس آ گئی۔ اس کے شوہر دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ خلا کا نوٹس بھجوا دیا گیا اور یوں ہی طلاق ہو گئی۔ افرا کی زندگی میں آنے والا اس کا شوہر ہی پہلا مرد تھا اور چاہ کر بھی اسے بلا کے دوبارہ اپنی زندگی شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی یادوں کے ساتھ ہی ساری زندگی گزار دے گی، لیکن ان کی امی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مناہل کی طرف سے وہ بھی پریشان تھی کیونکہ اس کے سسرال والوں نے اولاد نہ ہونے کے طعنے دے دے کر اس کا جینا حرام کیا تھا۔ دوسری طرف سے افرا کو دیکھ دیکھ کے ان کا دل پریشان رہتا، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر دوبارہ بس جائے، لیکن اس کے مسلسل انکار کی وجہ سے اب وہ 30 کا ہنسا پار کر چکی تھی۔ بالوں میں بھی چاندی اتر آئی تھی جسے وہ مہندی لگا کے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے اور اس سے زیادہ اپنا خرچہ خود اٹھانے کے لیے وہ اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ اب اس کی امی نے اس کے انکار کے باوجود اس کے رشتے کے لیے کہا تھا اور آج اچانک کچھ لوگ اسے دیکھنے آ گئے تھے، لیکن افرا ان کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ مجبوراً انہیں جھوٹ بولنا پڑا کہ وہ خریداری کرنے چھوٹی بہن کے ساتھ بازار گئی ہے۔ عدن اپنی انگلش بہتر کرنے کے لیے اپنے شہر کے انٹرنیشنل ادارے سے اسے انگلش اسپوکن کی کلاسز لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ 2 مہینے کا کورس تھا۔ افرا کو بھی شوق ہوا اور وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ عدن یونیورسٹی سے آ کے بچوں کو گھر میں اکیڈمی بھی پڑھاتی تھی۔ جب وہ رات کو روزانہ ملنے والی اسائنمنٹ تیار کرنے لگتی تو ساتھ افرا کو بھی کہتی، لیکن وہ انکار کر دیتی کہ میں بہت تھک گئی ہوں اور لیٹ کے ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھتی رہتی۔ اگلے دن کلاس میں جا کے جب اس کی باری آتی تو وہ سر نفی میں ہلا دیتی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا اور ایک پیپر بھی ہو گیا۔ ایک دن تو ٹیچر نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے اگر کوشش ہی نہیں کرنی تو پھر اتنی فیس کیوں دی۔ اس دن عدن کو بھی غصہ آ گیا کیونکہ اس دن پہلے پیپر کا رزلٹ بھی بتایا گیا تھا۔ عدن تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی لیکن افرا فیل ہو گئی تھی۔ گھر آ کے عدن نے اپنے کمرے میں جاتے ہی چادر اتار کے بستر پر پھینکی اور افرا کو دیکھنے لگی۔ دیکھا وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا آپی، آپ پورا مہینہ اسکول میں پڑھاتی ہیں، پھر آپ کو یہ 6-7 ہزار تنخواہ ملتی ہے اور اس کورس کے لیے آپ نے 10,000 روپے دیے ہیں اور روزانہ اتنی گرمی میں کرایہ لگا کے جاتی ہیں، تو اگر پڑھنا ہی نہیں تو پھر کیوں اتنی محنت کی کمائی ضائع کر رہی ہیں۔ افرا تھکے ہارے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی۔ عدن مجھے 8 سال ہو گئے ہیں پڑھائی چھوڑے، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، آپ بھی بس کریں۔ باقی باتوں کی طرح یہ بھی بہانے ہیں سب کے۔ کسی دن آپ نے اسائنمنٹ کرنے کی کوشش کی، کس دن آپ نے نوٹس لینے کے یاد کرنے بیٹھی ہیں، یا آپ نے مجھ سے کہا ہو کہ عدن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھا دو۔
افرا خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا آپی، کیا آپ چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی اور بھابھی بہت اچھے ہیں، لیکن سوچیں کل کو دوسرے بھابھی بھی گھر آ گئی، دونوں بھابھیوں کے بچے ہوں گے اور پھر دونوں بھابھی اپنی اپنی فیملی میں بزی ہو جائیں گی، اور تب آپ کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وجود بھی اس کار میں دوسروں کو کھنکنے لگے۔ نہ کریں آپ اپنے ساتھ ایسا آپی، تنہا زندگی نہیں گزرتی، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی آپ جوان لگتی ہیں، اونچا لمبا قد، سفید رنگت، بس آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے۔ یہ جو بال سفید ہو گئے ہیں تو انہیں ڈائی کریں، جو پیٹ باہر نکلا ہوا ہے اسے ورزش کر کے اندر کریں۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے، لیکن آپ کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، مجھے نہیں کچھ کرنا، میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ اب وہ دور نہیں رہا آپی کہ جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک سے زندگی گزر سکے۔ پہلے جب بھی عدن بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو افرا اس وقت چپ کرا دیتی کہ رہن دے بی بی، میں نے نہیں کچھ کرنا۔ آج اس کی بات تلخ باتیں سنتے ہی وہ اپنا سارا ہاتھوں میں گرائے رونے لگی تھی۔ شاید وہ خود کو بہتر بنانا چاہتی تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ سب سے بہت مشکل ہے کہ وہ کبھی خود کو نہیں بدل سکے گی۔ اس کے آنسو دیکھتے ہی عدن نے اب آرام سے کہنے لگی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپی کہ جب لوگ لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو باقی چیزیں بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے لڑکی کو سر سے پاؤں تک پرفیکٹ کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اس کے تو بال چھوٹے ہیں، اس کا منہ اتنے تیل ہیں، اس کا پیٹ کتنا اندر کتنا باہر ہے، ان کا بس نہیں چلتا تو یہ بھی گن لیں کہ اس نے 1 منٹ میں کتنی دفعہ سانس لیا ہے۔ اگر آپ ریجیکٹ ہونے کی اذیت سے بچنا چاہتی ہیں تو خود کو معاشرے کے مطابق ڈال لیں، اور یہ اب اتنا مشکل تو نہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اب تو گھر بیٹھے ہی سب کیا جا سکتا ہے۔ خود کو معاشرے کے مطابق ڈال لیں، رشتے کے لیے نہیں تو اپنے لیے ہی کر لیں، کیونکہ دنیا کے ساتھ چلنے والے ہی کامیاب رہتے ہیں، دنیا سے پیچھے چلیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ خود بھی باہر نکلتی، اس لیے اسے اچھی طرح اندازہ تھا وہ اپنے ساتھ والے لوگوں سے کتنا پیچھے ہے۔ اسی لیے کسی نتیجے پر پہنچنے اس نے سر اٹھا چادر سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عدن، اب تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اور عدن اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی مغرب کی اذان شروع ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے کہا، ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے میں آج کا اسائنمنٹ آپ کو پورا کرواتی ہوں، دیکھنا کتنی جلدی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ افرا نے سنجیدگی سے سار اصابت میں ہلا دیا۔ اگلے دن سے ہی اس نے عدن سے پوچھ کے پیٹ اندر کرنے کی ایکسرسائز بھی گھر پر کرنا شروع کر دی۔ عدن اسے اپنے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے بھی لے جانے لگی اور اسے بتاتی کہ اس طرح کانٹے اور چھری کا استعمال کر کے کھاتے ہیں۔ وہ اب یہ کہنے کے بجائے کہ میں تو ہاتھ سے ہی کھاؤں گی، بلکہ غور سے عدن کو دیکھتی اور اس طرح کھانے کی کوشش کرتی، اور تو اور اب وہ سفید بالوں میں کالا رنگ بھی لگانے لگی۔ اس نے انگلش کا دوسرا ٹیسٹ پاس کر لیا تھا اور پہلا والا بھی تیاری کر کے دوبارہ دے دیا اور اس میں سے پاسنگ نمبر لے لیے۔ 3 مہینے لگے تھے اس میں آنے والی تبدیلی اب دوسروں کو بھی نظر آنے لگی تھی۔ اسکول میں بچوں کو پڑھاتے یا ٹیچر سے بات کرتے کوئی نہ کوئی جملہ انگلش میں بول دیتی تھی، اپنے پہنے اوڑھنے کا خیال رکھتی۔ ایک فیملی فنکشن میں وقار نے اسے پسند کیا اور اس کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ وقار احمد ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 5 سال پہلے جب ان کے ہاں پہلے بچے کی ولادت کا وقت آیا تو کچھ پیچیدگی کے سبب ماں اور بچہ دونوں انہیں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ اب ان کے گھر والے بھی دوبارہ انہیں گھر بسانے کا کہہ رہے تھے، اس لیے افرا کو جب دیکھا تو اسے بات سلجھی ہوئی اور سمجھدار لگی، لیکن افرا کے گھر والوں نے انہیں بلوانے سے پہلے افرا سے پوچھا کہ وہ سوچ لے وہ کیا چاہتی ہے، اگر اکیلے زندگی گزارنی ہے تو پھر بتا دے تاکہ وہ لوگ اس کے لیے رشتہ دیکھنا بند کر دیں، لیکن اگر وہ دوبارہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے تو پھر وہ ان لوگوں کو گھر بلا لیں گے۔ افرا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی خوبصورت تھی اور اب تو مزید اس نے خود کو تراش لیا تھا۔ صاف شفاف چہرہ، اونچا لمبا قد،
اسمارٹ کمر تک آنے تک سلکی بال، اسے کہیں بھی خود میں کمی نظر نہیں آتی تھی، ورنہ تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا پہلا شوہر اس وجہ سے اسے چھوڑ کے دوسری عورتوں کی طرف جاتا تھا کیونکہ شاید وہ خوبصورت نہیں تھی یا کم پڑھی لکھی تھی، یا شاید وہ اسے جاہل سمجھتا تھا۔ اپنی ذات کے دوبارہ نفی ہونے کے خوف نے اسے اتنی مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ شادی کا نام سن کے ہی رونے لگتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی دوبارہ اس کی ذات کو روندے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کم عقل تھی یا سمجھتی نہیں تھی کہ اکیلی زندگی گزارنا بہت آسان نہیں ہے، بس وہ اپنی قسمت سے ڈرتی تھی، ورنہ ساتھی کی خواہش کسے نہیں ہوتی، اپنا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے ایک مہربان کندھے کی ضرورت کسے نہیں ہوتی۔ اس نے بھی وقار احمد کو دیکھا تھا جب وہ دوسروں سے باتیں کرتے کرتے بار بار اسے دیکھتا جا رہا تھا، تب اسے وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اپنے لیے آنے والے رشتے کے لیے جب اس کی تصویر دیکھی تو وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب خود کو دنیا کے معیار کے مطابق ڈالنے کے بعد اس میں بھی تھوڑا اعتماد بھی آ گیا تھا، اور اسی اعتماد نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، دل کے دروازے پر دستک دینے والے کے لیے دروازہ کھول کے تو دیکھو کہ کیا پتہ وہاں محبت تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے باہیں پھیلائی کھڑی ہو۔ عدن نے جب اس کا اقرار سنا تو خوشی کے مارے افرا سے لپٹ گئی۔ آخر اس کی محنت رنگ لے آئی تھی، اس کی آپی کا گھر دوبارہ بسنے جا رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اب خوشیاں اس کی آپی کا مقدر ہوں گی، کیونکہ خدا اپنے بندوں پر جب آزمائش ڈالتا ہے تو اس کے بعد دگنی خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اپنے اس پر فیصلے پر گھر والوں کو خوش دیکھ کر افرا کے اندر بھی طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ افرا جیسی لڑکیاں خود کو اپنے کسی نہ کسی خوف کی بند گلیوں میں قید کر لیتی ہیں، اور یہ جان ہی نہیں پاتی کہ ان بند گلیوں سے آگے کیسا روشن سویرا ان کا منتظر ہے۔